الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26-27 تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ کا شان نزول جو ہے اس وقت یہ ہوا کہ نجران کا جو عیسائیوں کا نصرانیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرے کی نیت سے آیا تھا، اس میں دو بھائی تھے اور دونوں اپنے مذہب کے عالم تھے۔ ایک کا نام کرز بن علقمہ تھا اور دوسرے کا نام حارثہ بن علقمہ تھا۔ راستے میں آ رہے ہیں تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور کرز جو تھا وہ نیچے گر پڑا۔ جب وہ نیچے گرا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخانہ جملے کہے کہ ہم آپ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی وجہ سے ہم گرے ہیں، تو گویا کہ ہماری چوٹ کا سبب آپ ہیں۔ جب اس نے یہ حجو کی اور بے ادبی کی تو اس کے بھائی حارثہ نے اسے کہا کہ ایسا مت کرو، ایسا نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے حق میں ایسی بے ادبی کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ تو کرز نے کہا وہ نبی ہیں، نبی برحق ہیں، خاتم النبیین، رسول آخر ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ اگر وہ نبی ہیں تو ہم کس چیز کی بحث کرنے جا رہے ہیں؟ ہم کیا وہاں کرنے جا رہے ہیں؟ ہم تو یہی کرنے جا رہے ہیں جن کو ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کی کتاب بھی حق کتاب حق نہیں ہے، آپ کا دین بھی دین حق نہیں ہے۔ وہ اگر نبی ہیں اور ان کی کتاب بھی سچی ہے تو پھر اس کا مقصد ہے ہم جو بحث کرنے جا رہے ہیں، جو مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ فضول ہے۔ تو حارثہ جو بڑا تھا اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ نبی ہیں، نبی برحق ہیں، ہماری کتابوں میں، تورات میں جو کچھ، انجیل میں جو کچھ بھی پیشین گویاں ہیں وہ انہی کے متعلق ہیں۔ تو اس نے کہا پھر ہم نبی ماننے میں ہمیں ہچکچاہٹ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ تو اس نے جو بات کی، اس کی اس بات کا جواب ان آیتوں میں آیا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کیسر اور کسریٰ، روم و ایران، ان کے زیر سلطنت دنیا اس وقت رہتی ہے اور ہم کسریٰ کی زیر نگرانی ہے۔ وہ کرسچن ہے، نصرانی ہے، ہمیں بہت سارا مال و اموال دیتا ہے، ہمیں جاہ و منصب اس نے بخشا ہوا ہے، ہمارا اعزاز ہے۔ اگر ہم نے یہ کلمہ حق کہہ دیا تو وہ ہم سے یہ ساری سہولتیں چھین لے گا، ہمارے منصب، ہمارے اعزازات، ہماری وہاں تک رسائی، یہ جتنے کچھ ہمارے پاس آج ہے دنیاوی طور پر، یہ اس عقیدے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اگر یہ عقیدہ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا تو ہمارا یہ سارا منصب چھن جائے گا۔ کرز جو تھے وہ کچھ دیر تو خاموش رہے، ساتھ چلے گئے، لیکن مدینہ طیبہ جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا کہ بھائی تو جان، تیرا منصب جانے، تیرے عہدے جانے، تیری مال و دولت جانے، تیری طلب جانے، اگر یہ حق ہے کہ آپ نبی برحق ہیں اور حق ہے
تو پھر مجھے ان جاہ و منصب اور ان مال و دولت کی لالچ میں میری آخرت تباہ و برباد نہ ہو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ نبی کے صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حارثہ نے کلمہ نہ پڑھا اور وہ اسی کیفیت میں واپس وا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، قل اے میرے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے بادشاہی کے مالک، اے ملکوں کے مالک، کہہ دیجئے اے اللہ جو تو بادشاہی کا مالک ہے، ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ تو بادشاہیاں دینے والا میرا اللہ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات ضرور ذہن میں رہے، بعض اوقات ایسے لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں جو سنگ دل ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، بندوں پر ظلم کرنے میں انہیں بڑا سکون اور لذت محسوس ہوتی ہے، جیسے نمرود، فرعون، یا یہ تو بڑے نام ہیں جو قرآن پاک میں جن کا ذکر محفوظ ہے، ورنہ ہر زمانے میں دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر ایسے ظالم سفاک لوگ بادشاہ رہے ہیں جو اپنی رعایا پر ظلم ڈھانے میں اپنی قوت سمجھتے تھے، اسے اظہار طاقت سمجھتے تھے کہ ان کو مارے رکھو، ان کو پیس کے رکھو، تو تب جا کر جو ہے نا تمہاری بادشاہت کو سلامی ہوگی، ورنہ کوئی تمہیں مانے گا ہی نہیں۔ حق نہ حق ظلم کیے رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں جو یہ بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو کچھ مدت کے لیے یہ اختیار دیتا ضرور ہے، اس میں ہماری اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے، ہمیں ہمارے کیے کی سزا بھی مقصود ہوتی ہے، اور ان کو ڈھیل دینا بھی مقصود ہوتا ہے۔ ایک خاص زمانے تک ان کو یہ بادشاہت دی جاتی ہے، پھر کبھی ایسے سرخیلوں کو مچھروں کے ذریعے اور یا کبھی دریاؤں میں ڈبکیاں دے دے کر ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے قریب زمانے میں بھی ایک پرویز بڑا بادشاہ بن کے آیا تھا ہمارے پاکستان کا، بڑے مکے لہراتا تھا اور بڑی مغرورانہ گفتگو کرتا تھا، متکبرانہ گفتگو کرتا تھا، میں یوں کر دوں گا، ایسی جگہ سے مار دوں گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑا دھمکاتا دھمکوتا تھا، اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ شاید اب پتہ نہیں ہمارے دن جو ہیں وہ گنے نہ جا چکے ہوں، لیکن اللہ بڑے بے نیاز ہیں، وہ 10-12 سال بڑی قوت کے ساتھ اپنی اظہار شوکت کرتا رہا، لیکن اب جو اس کا حال ہے وہ نشان عبرت ہے۔ پتہ نہیں بات کو چھپا رکھا ہے انہوں نے، جو جہاں تک سننے میں آتی ہے کہ اب اس کے جسم سے ایسی گھن اور بدبو آتی ہے کہ کوئی بغرض علاج اس کے قریب جانے کو تیار نہیں، واللہ عالم۔ ایسی بیماری ہے کہ وہ ایک منصب پہ ریٹائر ہوا، اب اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس بیماری کی ابھی تک ہماری لیبارٹریوں میں کوئی نام نہیں، کوئی تشخیص نہیں، ہمیں پتہ نہیں اسے ہے کیا، ہم اس بیماری کو کوئی نام نہیں دے سکتے کہ اسے کیا کہے، اسے فالج ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی لقوہ ہے، کوئی کیا ہے کیا اسے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہی دینے اور نہ دینے میں اپنی حکمتوں سے خوب حکمتوں کو جانتا ہے۔ کبھی بادشاہیاں ایسے لوگوں کو ملتی ہیں جو ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی بادشاہیاں ایسے لوگوں کو ملتی ہیں جو ہم پر اللہ کی نوازشات ہوتی ہیں، تو بہرحال بادشاہی دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ خندق کا موقع تھا، غزوہ خندق، مشورہ یہ ہوا تھا مسلمانوں میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم مدینہ کے چاروں طرف یا مدینہ کے اس راستے پر جہاں سے کافروں کا لشکر مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، ایک ایسی گہری کھڈ کھود دیں جو اتنی گہری ہو اگر کوئی اس میں جا گرے تو نکل نہ سکے، اتنی چوڑی ہو کہ کوئی پھلانگ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور اسی پر فیصلہ ہو گیا۔
10 صحابہ کو 40 گز یا 40 صحابہ کو 10 گز، دونوں سیرت کے الفاظ موجود ہیں، وہ رقبہ دے دیا گیا کہ اتنا تم نے کھودنا ہے، اتنا تم نے کھودنا ہے، اتنا تم نے کھودنا ہے۔ اب 40 صحابہ ہیں اور 10 گز انہوں نے کھودنا ہے۔ کتنا چوڑا کھودنا ہے؟ ہماری یہ مسجد میں 4 صفحے ہیں، شاید بعض سرپٹ گھوڑے اس سے بھی زیادہ چھلانگ لگا سکے، برآمدے کو بھی ملا لیں، 6 صفحے، یعنی اس قدر چوڑائی ہو اور گہرائی اتنی ہو کہ اگر کوئی کوشش میں پھلانگنے کی کوشش میں نیچے جا بھی گرے تو اوپر نہ آ سکے۔ اب یہ کوئی معمولی کھودنا نہیں تھا، یہ کوئی تھوڑی سی جگہ نہیں ہے، بڑی جگہ ہے یہ۔ ایک صحابہ کا ایک گروہ جو تھا جس کے ذمے ایک خطہ تھا، یہ 10 گز تمہارے ذمے ہے، تو انہوں نے جب کھودنا شروع کیا تو ایک چٹان آ گئی، اور ایسی چٹان آ گئی کہ جس پر وہ محنت کر کر کے تھک گئے، ان سے وہ نہ ٹوٹتی تھی۔ اسی گروہ میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کے حصے میں آئی تھی وہ جگہ جو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی ایک بہت بڑی چٹان آ گئی ہے نیچے، ہم تھک گئے ہیں، ہم 10 تھک گئے ہیں، یا ہم 40 کے 40 تھک گئے ہیں، آپ مہربانی فرمائے تشریف لائیں کو ہمیں مشورہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لیا، پتھر توڑنے والا جو آلہ تھا نوکدار، اس کو ایک سمت سے مارا، آگ کی چنگاری روشن ہوئی اور وہ چٹان ایک طرف سے ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے مبارک ہو، مجھے ایران کے محلات نظر آ گئے ہیں۔ پھر دوسری جانب سے گئے، وہاں سے مارا، وہاں سے وہ پہاڑ ٹوٹا، وہ چٹان ٹوٹی اور ایک چنگاری سی نظر آئی۔ فرمانے لگے مبارک ہو، کسرا کے محل بھی مجھے نظر آ گئے ہیں۔ تیسری جانب تشریف لے گئے، وہاں جا کے پتھر پہ چوٹ ماری، وہاں سے پتھر 3 ٹکڑے ہوا، اور فرمانے لگے لو صنعا بھی اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ اس ایک چٹان پر انہوں نے تینوں کی پیشین گوئی دے دی، اور کتنا عرصہ گزرا ان تینوں ملکوں کو مسلمانوں کے ہاتھ آنے میں؟ 17 سال۔ 17ویں صدی میں، یعنی اس واقعے کے 10ویں 12ویں سال، کسرا بھی مسلمانوں کے پاس تھا، کیسر بھی مسلمانوں کے پاس تھا، صنعا بھی مسلمانوں کے پاس تھا۔ تو ملکوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب صحابہ کرام تو بڑے یقین کامل کے ساتھ اس بات کو پھر مکے میں مدینے میں دہرایا کرتے تھے، اور منافقین بڑی پھبتیاں کستے تھے، آؤ جی کھانے کو خوراک نہیں، پہننے کو لباس نہیں، اور باتیں کرتے ہیں کسرا کے محلات کی، کیسر کے محلات کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی اگر کہہ دینا مبارک ہو جی واشنگٹن تمہارا ہو گیا، مانچسٹر تمہارا ہو گیا، برمنگھم میں تمہارا ملک، تمہارا شہر ہوگا، جب دنیا کے ان بڑے بڑے شہروں کے نام اور ملکوں کے نام لے کر آپ کے حوالے کیے جائیں تو آپ کہیں گے سبحان اللہ مولوی صاحب کہاں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو آپ تو مومن بھائی ہیں۔ وہ کہتے تھے اچھا آپ کسرا کے خواب دیکھ رہے ہو، کیسر کے خواب دیکھ رہے ہو، تمہیں تو یہی ابھی لشکر جو آنے والا ہے مکے سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، دیکھ لینا تمہارا کیا حشر کرتا ہے۔ ان میں سے سینکڑوں ہزاروں نے دیکھا کہ جو کہتے تھے دیکھ لینا تمہارا کیا حشر ہوگا، انہوں نے دیکھا کہ کسرا کے محل میں اللہ اکبر اذانیں ہو رہی تھی، اذانیں ہو رہی تھی، وہاں نمازیں پڑھی جا رہی تھی۔ سیرت کے سنہری باب میں دیکھیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھ لینا ایک وقت آئے گا ملک کے صنعاء سے ایک عورت چلے گی حضرموت سے، اور وہ مدینے آئے گی، مکے مدینے حج و عمرہ کرنے کے بعد زیارات کرنے کے بعد واپس جائے گی۔ اس کے پاس شباب بھی ہوگا، نوجوان ہوگی، اس کے پاس مال بھی ہوگا، زیوروں سے لدی ہوگی، لیکن اتنی پرامن آئے گی کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ آپ دیکھ لیں وہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کب لوگوں کا سفر پرامن ہوا؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ملک عطا کرنے والا بھی اللہ ہے اور ملک چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ ملک کے عطا کرنے میں اور ملک کے چھیننے میں جو حکمتیں ہیں
یہ ساری ہم پر منکشف نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مال میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آج کے دن کی چنتا میں ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی اگلے سال کی سوچ رہا ہو سکتا ہے کوئی گن گن کے تھک گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو نہ کہ گنوں کیسے، ہو تو کچھ گنوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچے ہوئے سے 10 لوگ کھا لیتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی کسی کے بچے ہوئے کے انتظار میں ہو، یہاں سے کچھ بچے اور میں کھا لوں۔ تو جس طرح ہماری غریبی امیری، جس طرح ہمارا کالا اور گورا ہونا، جس طرح ہمارا لمبا اور چھوٹے قد کا ہونا، جس طرح ہمارا طاقتور اور کمزور ہونا، اس کی حکمتوں سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ بالکل اسی طرح ملک کا ملک کس کو دیا جا رہا ہے، کس سے لیا جا رہا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا اختیار ہے، اور اس حکمتیں بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت عطا کر دے۔ ذلت اور عزت بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں اسباب اپنانے ہوں گے، عزت حاصل کرنے کے اسباب اپنا لیں، ذلت کے اسباب سے بچ جائیں۔ عزت کے اسباب اپنائیں تاکہ عزت ملے، ذلت کے اسباب سے بچیں تاکہ اس سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسباب اپنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ عزت کے اسباب اپنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن عزت پا نہیں سکتے، بہت سارے ذلت سے بچتے ہیں لیکن ذلت میں جا گرتے ہیں۔ اس کی حکمتیں بھی میرے اللہ کو پتہ ہے۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بیدک الخیر، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں ساری بھلائیاں اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر شے پر آپ قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے نہ ہم رات بڑھا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دن بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آج رات کتنی بڑی ہوگی، دن کتنا چھوٹا ہوگا، دن کتنا بڑا ہوگا، رات کتنی چھوٹی ہوگی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ راتوں اور دنوں کا نظام بھی میرے اللہ کے پاس ہے۔ یہاں ایک عجیب تفسیری نکتہ لکھا ہے علماء نے کہ رات سے مراد مصائب ہیں اور دن سے مراد نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کو مصیبتوں میں، مصیبتوں کو نعمتوں میں بدل دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ خوشحالی کو پریشانی میں، پریشانی کو خوشحالی میں، یہ بھی بدلنے والا میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری سریکی دی ایک مثال ہے، اگے میاں بخت جڑا ہے نا، بخت یہ ایویں ہے جویں چھتا کتا ہوئے، جے کو چمبڑ ونجے پیچھے رنگ دے دے، بیا ایک غریب بیٹھا ہوا کہ صاحب کو بھاؤں کیا ہی کرے نہیں، اسا ایویں بدو وقت بترے وہ بے کو چمبڑیا پہ ایسا کو قریب ہی نہیں ہے۔ تو یہ مصائب اور یہ سہولتیں اور یہ بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ رات کو دن میں داخل کر دے اور دن کو رات میں داخل کر دے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ کو نکال لے، مردہ سے زندہ کو نکال لے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی۔ مرغی سے انڈا پیدا ہو رہا ہے، وہ میت ہے، مرغی زندہ ہے۔ مرغی حی ہے اور انڈا میت ہے۔ پھر وہی انڈا مرغی کے نیچے رکھ دے، کچھ دن کے بعد وہ میت انڈا جو تھا اس میں سے اللہ زندہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو کہنے لگے میں نے اللہ کو اس طرح پہچانا کہ اللہ ایک ایسے ذی روح کو رزق دے رہے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، سوراخ کہیں سے نہیں، ہوا نہیں جا سکتی، روشنی نہیں جا سکتی، لیکن وہاں وہ ایک جی پل رہا ہے اور اس کو آنکھیں، کان، دل، ہاتھ، ہڈیاں، جوڑ، پر، سینہ، پپوٹا، ہر چیز دی جا رہی ہے، پورا نظام نظام تنفس یہ سارا اسے دیا جا رہا ہے۔ اور وہ انڈے میں اللہ جس طرح چوزے کو پیدا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق، بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ گنا ہوا رزق تو یوں ہے نا، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 700، اور بغیر گنے اللہ عطا فرما دے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟
ہم ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کبھی حق سے دور ہو جائیں، کبھی دین سے دور ہو جائیں، کبھی نماز چھوڑ دیں کہ رزق کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، کبھی ایسی نوکری کر لیں جو ہمیں غیر اللہ کی طرف لے جا رہی ہے، جو ہمیں منکرات اور فواحش کا ذریعہ بن رہی ہے، اور یہ سمجھے کہ جی کیا کریں، اگر یہ نہ کریں تو روزی کہاں سے کھائیں، یہ نہ کریں تو ہماری عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے، یہ نہ کریں تو اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں چھوڑ دو، میرے احکامات کی پیروی کرو۔ بعض اوقات اسباب رزق غلط ہوتے ہیں، بندے عزت سے جی رہے ہوتے ہیں بظاہر، بعض اوقات اسباب رزق درست ہوتے ہیں، بندے آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ میری حکمتیں ہیں، میں جس کو جتنا چاہوں اتنا عطا کر دوں۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں عزت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی خیر والا برکت والا رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔